بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابو سینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ آپ کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ کرام ان کی خصوصیات بتاتے ہیں تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ اپنی محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آج بلال کو 2 لقب یا تو 2 خدمات عطا ہوئی ہیں، ایک تو الخازن یعنی کہ خزانچی، اور دوسرا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی، ان کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور جب حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا، جو حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کو گراں گزرا۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابوبکر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان کے دونوں صاحبزادے رسالتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے، اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کا نام لیا، وہ خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ تیسری بار بھی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آگے انہیں بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابوبکر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ یوں حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہیں۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھیں۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت ترقی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ قریش کے مختلف امراء نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کرے۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی عطا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بھائی نے جواب دیا میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں کہ میرا نکاح ہو جائے، کیا کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی نے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں تو عربی بھی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں اکیلا ہوں، مکہ میں پیدا ہوا بلال بن رباح کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا بلال کو بلاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی سفر کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر پر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات کا اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو رشتہ دے دو چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہ ہوئی تھی کہ اتنے میں حاتم ابن عدی نے کہا تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیائے دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی سوچ میں پڑ گئے، آخر فیصلہ کیا ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کس سے رشتہ لیا جائے۔ یہ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہندو الخولانی سے موصول ہے۔ ہندو الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، میں گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اور غلام تھا تو اللہ نے آزادی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا کہ آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر باغ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے رشتے کے متعلق، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کریں، ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں بلال کہاں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے، اگر ہندو خولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو بڑی شخصیت ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی، فوراً ہند کا رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ کر دیا۔ ہندو الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہندو الخولانیہ سے صادر ہو گئی تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہندو الخولانی نے تصدیق کے بجائے تکذیب کر ڈالی۔ بلال سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی۔ بلال حبشی کے طور بدلے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خیر تو ہے، میری زوجہ نے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہندو الخولانی کے ہاں اور فرمایا کہ بلال گھر پر ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہے کیا؟ ہندو الخولانی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میری کوئی شکایت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پہ ہے، آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت بھی ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد بلال حبشی گھر واپس آئے تو ہندو الخولانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پھر کبھی بھی کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی
اہل صفا میں شامل ہو گئے تھے، اور اہل صفا میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر میں منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور معمولات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ کہتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ ایسی اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔